بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی محفل خصوصی اہمیت کا حامل اس بنا پر ہے کیونکہ آج ہم جس عالمی شہرت یافتہ شخصیت کو موضوع بحث بنا رہے ہیں وہ اپنی ذات کے اندر ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ بیک وقت ممتاز ماہر ہیئت، ماہر فلکیات و نجوم، ماہر ریاضی، ماہر موسیقی، فلسفی اور عالمی شہرت کے حامل شاعر تھے۔ دنیا کی تاریخ حیران ہے کہ کیسے اس شخص نے ایک ہی کھوپڑی میں اتنے سارے علوم و فنون سما رکھے تھے۔ یہ شخص نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسرے اقوام عالم میں بھی برابر کی عزت و شہرت رکھتے تھے۔ اس یکتائے روزگار شخص کے متعلق مکمل معلومات اور تفصیل تک بڑھنے سے قبل ہماری ایک ہی گزارش قبول فرمائیں، اور وہ یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ہماری دوسری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین واجب القدر، ہماری آج کی موضوع محفل شخصیت عمر خیام ہیں۔ آپ کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم ہے۔ خیام آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ خیمے سینے کا کام کرتے تھے۔ آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر نیشاپور سے تھا۔ آپ باختلاف روایت 408 ہجری یا 410 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے ہم عصر ابو ظہیر الدین بیہقی کے مطابق آپ کی سن ولادت 18 مئی سن 1048 ہے۔ آپ نے اپنے دور کے ایک بڑے استاد موفق نیشاپوری سے تعلیم حاصل کی۔ خیام نیشاپور میں پڑھاتے تھے اور آپ کے پاس طلبہ کا ایک چھوٹا سا حلقہ رہتا تھا۔ آپ کا ذہن بچپن ہی سے تخلیقی، اختراعی اور تجسس پسند تھا، اس لیے فطری طور پر سائنسدانوں اور موجدوں سے ملتے رہتے تھے۔ آپ کی شہرت جب طول و عرض میں پھیل گئی تو بادشاہ ملک شاہ نے آپ کو اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ اس کے بعد انہیں وزیر نظام الملک نے اصفہان بلوایا، جہاں علمی مکتبوں سے آپ نے استفادہ کیا۔ یہاں آپ نے علم ریاضی کی کتب کا مطالعہ کیا۔ آپ نے مکعب اور متوازی کے نظریات پیش کیے اور ایک کتاب شرح اشکال من مصدرات کتاب اقلیدس تصنیف کی۔ آپ کو علوم نجوم اور علوم غیب پر یقین نہیں تھا، تاہم سلطان ملک شاہ کے کہنے پر آپ نے اصفہان میں ایک آبزرویٹری یعنی رصدگاہ قائم کی تھی۔ آپ نے سن تقویم یعنی کیلنڈر بھی تیار کیا جسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا تھا۔ آج کا ایرانی کیلنڈر بہت حد تک اسی سے مشابہ ہے۔ ماہرین کے خیال میں آپ کا کیلنڈر مروج شمسی کیلنڈر سے زیادہ درست ہے۔ مروج شمسی کیلنڈر میں لیف سال ہر 4 سال بعد آتا ہے، جبکہ خیام کے کیلنڈر میں لیف سال 33 سال بعد آتا ہے۔ آپ کو فلسفہ میں ابن سینا کا ہمسر مانا جاتا ہے۔ علوم نجوم و فلکیات میں تو آپ بے مثال ہی تھے۔ بادشاہ خاص تقریبوں کی تاریخ مقرر کروانے کے لیے آپ ہی سے رائے لیتے تھے۔ قاضی ابو طاہر کے تعاون سے آپ نے شمس الملک خاقان بخارا کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ وہاں آپ نے فلکیات پر تحقیق کا آغاز کیا۔ خیام بہت سارے علوم کے علاوہ عربی ادب اور قرآنی تعلیمات سے بھی واقف تھے۔ آپ روانی سے عربی بولتے تھے۔ آپ کے اسلامی نظریات جدت پسندانہ تھے اور قدامت پسندانہ طبقہ سے میل نہیں کھاتے تھے، اسی لیے آپ بسا اوقات مولویوں کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ آپ کو نظام الملک نے نیشاپور کے آس پاس کے علاقوں کے اختیارات دیے تھے۔ عمر خیام نے کہا کہ وہ امور مملکت سے نابلد ہے، وہ علمی کام کرنا چاہتے ہیں۔ تب سلطان نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور 10,000 دینار کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ عمر خیام نے تقریباً 18 برس تک اپنی رصدگاہ میں کام کیا،
تاہم حکومتی معاملات اور دوسرے وجوہ کی بنا پر آپ نے رصدگاہ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ نے مولوی طبقے کی طرف سے لگنے والے کفر و الحاد کے الزامات دھونے کی غرض سے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ انہی ایام میں آپ نے نوروزنامہ تصنیف کیا۔ علم فلسفہ پر خیام نے 5 کتابیں لکھیں، تاہم ان کتابوں سے واضح نہیں ہوتا کہ عمر خیام کا کائنات کے متعلق کیا خیال تھا۔ آپ خوشیوں کو ترستے رہے اور اخیر عمر میں تنہائی پسند بن گئے تھے۔ آپ اپنے دور کے آزاد خیال مفکر سمجھے جاتے تھے۔ بعض حوالوں کے مطابق عمر خیام کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو گلیلو کے ساتھ ہوا، یعنی آپ نے اپنی رصدگاہ میں تحقیق کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس بات پر لوگ آپ کے جان کے درپے ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے خیالات سے مجبوراً روگردانی کی۔ آپ کی زندگی کا آخری دور کھٹن رہا۔ آپ کو الحاد و ارتداد کا طعنہ دیا گیا۔ آپ لوگوں کے رویوں سے سخت مایوس اور نالاں رہنے لگے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کا ساز و سامان جلا ڈالا۔ مفتیوں اور مولویوں سے دل برداشتہ ہو کر آپ نے وطن بھی چھوڑا اور مقدس مقامات کی زیارت کر کے دل کو تسکین پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ حجاز سے وطن واپس لوٹ کر گاؤں سے باہر ایک ویران مقام میں رہنے لگے۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ کے سال وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے، تاہم جمہور مورخین کے نزدیک آپ 11 محرم 526 ہجری بمطابق 4 دسمبر 1131 عیسوی کو فوت ہوئے۔ آپ نے ایک دفعہ پیشگوئی کی تھی کہ میری قبر ایسی جگہ ہوگی جہاں اس پر پھول برستے رہیں گے۔ آپ کا مزار ایک باغ میں واقع ہے جو اکثر پھولوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ عمر خیام کی پوری زندگی تنازعات اور تنقیدوں کی زد میں گزری، تاہم جس چیز نے آپ کو عالمی شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا وہ آپ کی شاعری تھی۔ آپ کی رباعیوں نے آپ کے فلسفیانہ خیالات کو زبان دی۔ جو چیز ہمیں عمر خیام کی رباعیات میں نمایاں نظر آتی ہے وہ انسانی زندگی کی ابتدا و انتہا ہے۔ آپ کے نزدیک زندگی بے ثبات اور ناقابل بھروسہ ہے، لیکن جستجو اور امنگ ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت انسان آغاز و انجام کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ آپ کے فن شاعری کو زندہ کرنے کا کارنامہ ایک انگریز شاعر ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کا ہے، جس نے 1859 عیسوی میں عمر خیام کی رباعیوں کا انگریزی میں ترجمہ پیش کیا اور اس کا عنوان رباعیات آف عمر خیام رکھا۔ اس نے عمر خیام کو فارسی کا نجومی شاعر قرار دیا۔ عمر خیام کی رباعیوں کی تعداد 1 سے 2000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، تاہم کچھ ماہرین اس کے لکھے گئے رباعیات کی تعداد بہت کم بتاتے ہیں۔ بعض نے آپ کے رباعیات کی تعداد 100 بتائی ہے اور بعض محض 36 بتاتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فارسی کے پروفیسر رضا زیدی کہتے ہیں کہ عمر خیام کو شہرت اگرچہ مغرب نے دی، مگر مغرب نے جس طرح ان رباعیات کا مفہوم پیش کیا ہے وہ اصل نہیں۔ مغرب نے عمر خیام کے رباعیات کی مشرقیت ختم کر دی ہے۔ ہمیں اپنی روایات اور اقدار کے مطابق اسے سمجھنا چاہیے، جس طرح شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے انہیں پیش کیا ہے۔ گوگل نے 18 مئی کو عمر خیام کو 971ویں جنم دن کے موقع پر خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کے اشعار پر انگریز شاعر یوجین اونیل، اگاتھا کرسٹی اور سٹیون کنگ نے اپنے تصانیف کے نام رکھے ہیں۔ بھارتی سپر سٹار امیتابھ بچن کے والد ہری ونش رائے بچن کی کتاب مدھوشالہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس نے رائے بچن کو بھارت کے صف اول کا شاعر بنا دیا۔ یہ کتاب عمر خیام کی رباعیات کا محض ترجمہ لگتا ہے۔ مغرب میں عمر خیام پر کئی فلمیں بھی بنائی گئیں۔ یورپ میں آپ کے نام پر شراب خانے بھی موجود ہیں۔ معروف بھارتی فلم
مغل اعظم میں اداکار دلیپ کمار کا ڈائلاگ بہت مشہور ہوا کہ عمر خیام کی ربائی کو اگر سنہرے ورق کی بجائے پتریلی زمین پر لکھا جائے تو کیا اس کا معنی بدل جائے گا؟ سن 1970 میں چاند کے ایک گھڑے کا نام عمر خیام رکھا گیا۔ اسی طرح سن 1980 میں ایک سیارچے کا نام بھی عمر خیام رکھا گیا۔ 2016 میں روس میں عمر خیام کے مجسمے کی نقاب کشائی ہوئی اور بہت سے لوگ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ خیام کے ایک ربائی کا مفہوم آخر میں پیش خدمت ہے کہ خیام جو کہ علم و حکمت کے خیمے سیتا تھا، وہ غم کی بھٹی میں گر گیا اور جل گیا۔ موت کی قینچی نے جب اس کے عمر کی ڈور کاٹی تو قضا و قدر کے تقدیر کنندہ نے اسے بے مول ہی فروخت کر دیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ڈاکومنٹری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔